سامنے لیلا دے کچھ دیر اکبر تمغہ امام حسن علیہ السلام میں پاکستان کا میں پہلا شہنائی نواز ہوں جس نے تمغہ مولا حسن بادشاہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کتنے عرصے سے یہ شہنائی بجا رہے ہیں اور کتنے عرصے سے کربلا بجا رہے ہیں؟ بابا کو دیکھتے ہوئے میں نے شہنائی شروع کی 1998 میں، اور میں نے شہنائی شروع کی اور اس کے بعد 25 سال ہو گئے میں شہنائی بجاتے ہوئے مجھے۔ بہت زیادہ کراؤڈ ہو نا تو وہاں پہ یہ شہنائی بجاتے ہیں، اور ہم اس شہنائی کو، پاکستانی شہنائی کو تو لاکھوں کروڑوں نے کربلا میں سنا ہے۔ نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی، اور جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی ہستی کہ جو پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب پرچم کشائی ہوتی ہے وہاں محرم سے بالکل پہلے، تو جناب یہ وہاں پر شہنائی بجاتے ہیں، شہنائی نواز ہیں، حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے جو والد ہیں ان کا بھی بہت بڑا نام تھا، ماسٹر نظر حسین، جو پی ٹی وی میں بھی پرفارم کرتے رہے ہیں۔ حضور سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اسٹوڈیو تشریف لائے۔ کیسے ملا یہ آنر کہ اتنی دنیا جو ہے وہ کربلا میں جمع ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام، امام علی کے روزے پر، تو اس میں سے آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کیسے؟ جہاں پہ ایک کمپٹیشن ہوا تھا وزیر آباد، سید نے مجھے سنا، سید اسکر شبیر شرازی بادشاہ، اچھا، انہوں نے مجھے سنا، اور سننے کے بعد جو ہے کافی سال میں زیارات کے لیے میں طلبگار تھا، اچھا، کہ میں زیارات پہ جاؤں کسی نہ کسی طرح۔ پھر ایک سید کا مجھے پتہ چلا تو میں بھی ان کا فالوور رہا، تو بس دل کو دل کی راہ ہوتی ہے، تو انہیں ایک دن ان کی کال کسی ذریعے سے آئی کہ آپ شہنائی بجاتے ہو بیٹا، اور یہ حاضری ہے، جشن ہے مولا حسن امیر علیہ السلام کا۔ ٹھیک، تو یہ 2015 کی بات ہے۔ 2015 میں مجھے جب میں نے شہنائی بجائی اور تمغہ امام حسن علیہ السلام میں پاکستان کا میں پہلا شہنائی نواز ہوں جس نے تمغہ مولا حسن بادشاہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، وہ سید نے اپنے ہاتھ سے بہت قیمتی انگوٹھی جو ہے وہ اتار کے تمغہ کی طرح، وہ کہتے ہیں رشید عباس صاحب، آپ ماشاءاللہ سے آپ کو یہ آنر ملا وہاں پہ جانے کا، ملک کا بھی نام روشن ہو رہا ہے۔ آپ کتنے عرصے سے یہ شہنائی بجا رہے ہیں اور کتنے عرصے سے کربلا بجا رہے ہیں؟ بابا کو دیکھتے ہوئے میں نے شہنائی شروع کی 1998 میں، اور میں نے شہنائی شروع کی اور اس کے بعد 25 سال ہو گئے میں شہنائی بجاتے ہوئے مجھے۔ اور کربلا کتنے عرصے سے بجا؟ کربلا میں الحمدللہ 15 میں مجھے تمغہ مولا حسن بادشاہ ملا، اس کے بعد سید اسکر شبیر شرازی انہوں نے مجھے اسپانسر کیا کربلا کے لیے، تو وہاں پہ میں نے کربلا مولا کے حرم میں، کیونکہ سید اسکر شبیر شرازی وہاں پہ وہ لائسنس ہے ان کے نام کا، وہ ایک روٹ پرمٹ محتوی میں انتظام ان کے پاس ہے، تو انہوں نے آپ کو یہ جگہ دی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سیکھا اپنے والد سے؟ جی، سب سے پہلے والد صاحب سے سیکھا، اس کے بعد میرے بہت ہی محترم جو میں نے جو صحیح، جو اصل، جو ریئل موسیقی، ریئل تعلیم جو میں نے لی ہے وہ پنڈت شری لوکیش آنند جی دلی سے ہیں۔ اچھا جی، وہ آن لائن میں نے 10 کو فالو کیا ان کو، اور ملے وہ مجھے 2018 میں کربلا کے بعد۔ اچھا، ان کو پتا چلا کہ میرا شاگرد کربلا بھی پہنچ گیا؟ نہیں سوری، کربلا میں کافی پہلے میں ان کو 10 سال میں ان کو فالو کرتا رہا، لیکن وہ ملے نہیں۔ کربلا میں نے دعا کی، الحمدللہ وہ سب کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلی کیونکہ میں شہنائی بجاتا تھا، میرے بابا بھی، ان کو بھی یہ شوق تھا کہ شہنائی بجائیں، استاد بسم اللہ خان کو بہت سنتے۔ اچھا، نارملی رشید بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ جو شہنائیاں ہوتی ہیں، یہ بینڈ باجے جو شادی بیاہ پہ بجاتے ہیں، وہ ایک لمبی سی شہنائی ہوتی ہے، اس کے بٹن ہوتے ہیں۔ آپ یہ 2 قسم کی شہنائیاں میرے سامنے آپ نے رکھی ہوئی ہیں، یہ تو بالکل اس سے میچ نہیں کرتی، اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ جو شہنائی ہے یہ میرے بابا جی بجاتے تھے۔ اچھا، یہ اسی وقت سے میرے پاس ہے الحمدللہ۔ یہ بانسری کی طرح لگتی ہے، تو آگے سے تھوڑا اس کا منہ کھلا ہے، باقی بانسری کی طرح سوراخ بھی ہے اس میں۔ یہ اس کو پاکستانی شہنائی بولتے ہیں، ٹوٹا بھی بولتے ہیں، نفیری بھی بولتے ہیں، اور یہ پاکستانی شہنائی کا نام میں نے دیا ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہے یہ
शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पहले बजाते थे। अच्छा, ये मैं जो सीख रहा हूँ, मैं पंडित श्री लोकेश आनंद जी से सीख रहा हूँ। ये इंडियन टच है इसमें? इंडियन टच है, उन्होंने मुझे वहां से ये गिफ्ट की है। इन दोनों के साउंड्स में फर्क होता है? जी जी, आवाज डिफरेंट निकलती है? बहुत ज्यादा डिफरेंट। आप वहां पे कौन सी धुनें बजाते हैं? कोई नोहे होते हैं वो, कि कुछ और तैयार किया हुआ आपने? वो ऐसे ही है, जैसे एक नोहा है, सामने लैला दे एक बार तबे अकबर, वहां पे ना शेरे बुलंद करते हैं, शेरे मौला मीर कासिम के और शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के, उनकी शेरे बुलंद किए जाते हैं। तब मैं शहनाई बजाता हूँ, सामने लैला दे एक बार तबे अकबर। नहीं, ये आप पढ़ के सुनाए, क्योंकि आपकी आवाज भी माशाल्लाह मैंने सुनी है, बहुत अच्छी है। सामने लैला दे कुछ देर तबे अकबर, आए सामने लैला दे कुछ देर तबे अकबर, मैं तरस गया कभी माया के एक बार तो कह अकबर, सामने लैला दे कुछ देर तबे अकबर। वाह 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 वाह। अच्छा, आप हर साल वहां पे हाजिरी भी होती है आपकी, वहां पे आप अपना फन भी पेश करते हैं, नजराना अकीदत ही हो गया आपकी तरफ से। तो आप कुछ ऐसा वाकया हुआ कि जो आप हैरान हो गए, यार ये क्या हो गया, ऐसा तो होता ही नहीं? जी, हम ऐसा हुआ कि कोई ऐसा एरिया था ईरान का, ईरान का, और करबला में भी बाकी काफी मौजज़ात होते रहते हैं। तो ईरान का ऐसा शहर था, उसके काफी दूर जो है ना, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी की जरिए, तो 20 किलोमीटर साइड पे दूर दराज तक कोई आबादी नहीं थी। ठीक है। तो हमने वहां पे कलाम पढ़ा, उसके बाद हाजिरी दी हमने। हाजिरी देने के बाद जो है ऐसा मकाम आया कि एक बंदा आया है, अरबी उसका लिबास है। अच्छा। उसने हमें आइसक्रीम दी है। अच्छा। आइसक्रीम तो गर्मी बहुत है, 2023 में जो लोग गए हैं, और मौला सबको नसीब करे वहां पे जाना। तो वहां पे मैं हैरान, बहुत रोने लगा। मैंने कहा ये वाकई जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पे आइसक्रीम एक बंदे ने दी, तो आइसक्रीम दी तो मैंने साइड पे देखा, दूर दराज तक कोई आबादी, दूर दराज तक नजर आता, 20 किलोमीटर तक नजदीक कोई आबादी नहीं थी। तो वहां पे कोई फ्रिज भी नहीं थी। अच्छा। आइसक्रीम ऐसे थी जैसे हमने अभी फ्रिज से निकाली है। वाह, अच्छा। इसी तरह से काफी सारे मौजज़ात लंगर के होते रहते हैं, और जो हमने जिंदगी में कभी खाया नहीं वो हमें देखने को मिलता है। आपने करबला में परफॉर्म किया, ईरान भी आप बता रहे हैं, इसके अलावा कितने मुल्कों में अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं? जी, अभी तो मैं 3 साल से करबला और ईरान और इराक, करबला में मौला अली बादशाह के रोजे पे नजफ अशरफ ड्यूटी देता हूँ। उसके बाद मौला करबला पहले ड्यूटी देता हूँ मौला हुसैन बादशाह के रोजे पे, मौला गाजी अब्बास के रोजे पे। उसके अलावा जो ड्यूटी दी है वो मैंने वहां पे ड्यूटी दी जहाँ पे मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम जो 8वें इमाम है, उनके कदम मुबारक ऐसे लगे जैसे अभी मौला ने कदम उठाए हो। अच्छा। पत्थर को मोम किया है। वहां पे एक चश्मा जारी, वहां पे मैंने शनाई, और मौला रजा बादशाह के हरम में ये ड्यूटी। लास्ट में यही पैगाम है कि अपने विरसे से जुड़े रहे। आपका जो अपना होता है उसी से ही आपकी इज्जत होती है, उसी से आपकी इज्जत और हौसला अफजाई होती है। हम अपने विरसे को जब छोड़ के बेगानों की चीजों को अपनाते हैं तो लोग हमें उस तरह इज्जत नहीं देते जिस तरह होनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मेजबान को रशीद अब्बास के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।